IMF کی نئی تجاویز، بجلی گیس مزید مہنگی کرنے اور پینشنز پر ٹیکس لگانے پر غور شروع۔ FBR نے 1 لاکھ سے کم پینشن والوں سے ٹیکس لینے یا تمام پینشنرز پر 10% ٹیکس لگانے جیسی تجاویز پر غور شروع کر دیا۔ IMF مشن کی آمد سے پہلے بجٹ اہداف طے کرنے، بجٹ اسٹریٹجی پیپر کابینہ سے منظور کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس کے لیے وزارتوں کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ وزارت خزانہ نے بجٹ بنانے کا کام بھی شروع کر دیا۔ قرض ادائیگی، دفاعی بجٹ اور ٹیکس وصولیوں سمیت دیگر اہداف طے ہونے پر IMF سے شیئر ہوں گے۔ حکومت کا ججوں کی تقرری کے طریقہ کار کے لیے آئین میں ترمیم کا فیصلہ۔ ججوں کی تقرری کے لیے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا، حکومت آئین کے آرٹیکل 175 میں ترمیم پر غور کر رہی ہے۔ امکان ہے کہ آئینی ترمیم سے جوڈیشل کمیشن کی ساخت تبدیل ہو جائے، اس لیے اجلاس ملتوی کیا جائے۔ اجلاس میں جسٹس یحییٰ افریدی نے تجویز دی کہ چونکہ حکومت آئینی ترمیم پر غور کر رہی ہے، اس لیے اجلاس مؤخر کر دیا جائے۔ جوڈیشل کمیشن کے تمام ارکان کے اتفاق سے کمیشن کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ موجودہ رولز کے تحت اعلیٰ عدلیہ میں تقرریوں کا عمل جاری رکھنے پر اتفاق۔ صدر نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے ریٹائرمنٹ کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی منظوری دے دی۔ جسٹس شوکت صدیقی کو جج کے عہدے سے ہٹانے کا 11 اکتوبر 2018 کے نوٹیفیکیشن واپس لینے کی منظوری دی گئی۔ صدر مملکت نے وزارت قانون و انصاف کی تجاویز کی منظوری وزیر اعظم کے ایڈوائس پر سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں دی۔ نوٹیفیکیشن کا اطلاق جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی ریٹائرمنٹ کی عمر پوری ہونے تک ہوگا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی گورنرشپ پیپلز پارٹی کے نام بلاول بھٹو زرداری نے دونوں صوبوں کے گورنرز کے ناموں کا اعلان کر دیا۔ پنجاب میں سردار سلیم حیدر، خیبر پختونخوا میں فیصل کریم کنڈی گورنر کا عہدہ سنبھالیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی چیئرمین کا دونوں رہنماؤں کے لیے نیک خواہش کا اظہار، کہا یقین ہے دونوں گورنرز اپنے فرائض احسن طریقے سے ادا کریں گے۔ مسلم لیگ نون نے بلوچستان میں جعفر مندوخیل کو گورنر کے لیے نامزد کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات۔ ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، شہباز شریف کی بلاول بھٹو کو حکومت میں شامل ہونے کی پیشکش۔ شہباز شریف نے کہا نواز شریف کی خواہش ہے جو آپ کے سامنے رکھی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کابینہ میں شامل ہونے سے متعلق وقت مانگ لیا۔ پارٹی رہنماؤں سے مشاورت کے بعد کابینہ میں شمولیت کا عندیہ دیا۔ FIA سائبر کرائم انویسٹیگیشن ونگ کے اختیارات ختم۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کا گیزٹ نوٹیفیکیشن جاری۔ ایجنسی وزارت داخلہ کے ماتحت قائم کی جائے گی۔ FIA سائبر کرائمز کی تمام انکوائریاں، تحقیقات، اثاثہ جات ایجنسی کے سپرد کر دیے گئے۔ گندم بحران پیدا کرنے والوں کو نہیں چھوڑا جائے گا، نواز شریف کا اعلان۔ کاشتکاروں کو فوری کسان کارڈ جاری کرنے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو 6 مئی کو طلب کر لیا۔ شہباز شریف کی جانب سے رپورٹ پیش کیے جانے کا امکان۔ نون لیگ قائد کی زیر صدارت جاتی امراء میں اہم اجلاس۔ بریفنگ میں بتایا گیا بحری جہاز گندم لے کر چل پڑے، منظوری بعد میں ہوئی۔ 25 دن میں پہنچنے والا جہاز منظوری کے 7 روز بعد ہی بندرگاہ پر پہنچ گیا۔ سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور نون لیگی رہنما حنیف عباسی آمنے سامنے۔ گندم سکینڈل پر ایک دوسرے کو خوب کھری کھری سنائی۔ انوار الحق کاکڑ نے حنیف عباسی کو نجی ہوٹل میں دیکھ کر کہا کہ آپ مجھے گرفتار کرنے آئے ہو۔ حنیف عباسی نے جواب دیا آپ گندم سکینڈل کے ذمہ دار ہیں۔ پروگرام میں حق بیان کیا جس پر انوار الحق کاکڑ سیخ پا ہو گئے۔ رد عمل دیا فارم 47 کی بات کی تو آپ اور نون لیگ منہ چھپاتے پھریں گے۔ سابق نگران وزیر اعظم کی حنیف عباسی کے ساتھ تلخ کلامی کی خبروں کی تردید، کہا حنیف عباسی پارلیمان میں ان کے ساتھی ہیں، آج بھی فون پر بات ہوئی۔
مال مفت دلے بے رحم، پنجاب میں باردانے کی بندر بانٹ جاری، میاں چنو میں 20,000 بوریاں کسان اتحاد کے سربراہ خالد کھوکھر کو دی گئی۔ سابق وفاقی وزیر فوڈ سیکیورٹی فخر امام کے بیٹے عابد امام کو 10,000 بوریوں سے نوازا گیا۔ نیوز کے پروگرام لائیو ود نصر اللہ ملک میں میزبان اینکر کا انکشاف، بتایا پنجاب میں 900 روپے کی باردانے کی بوری کسان کو دی جا رہی ہے۔ رواں سال حج فلائٹ آپریشن 9 مئی سے شروع ہوگا۔ ترجمان مذہبی امور کے مطابق پہلے روز 11 پروازوں کے ذریعے 2160 عازمین سعودی عرب روانہ ہوں گے۔ مسلسل 15 روز تمام پروازیں براہ راست مدینہ منورہ ایئرپورٹ اتریں گی۔ حج درخواستوں کی کم وصولی، حکومت کا 19,500 کوٹا سعودی عرب کو واپس کرنے کا فیصلہ، سیکرٹری مذہبی امور نے تصدیق کر دی۔ ریگولر حج اسکیم کے تحت 5,633 درخواست دہندہ حج سے محروم رہ جائیں گے۔ سعودی ولی عہد پاکستان میں سرمایہ کاری کے فروغ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ پاکستان خوش قسمت ہے جسے سعودیہ جیسا خیرخواہ دوست ملا۔ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اقدامات پر سعودی عرب کے شکر گزار ہیں۔ وزیر اعظم نے سعودی سرمایہ کاری سے متعلق اجلاس میں شرکاء کو دورہ سعودی عرب کی تفصیلات بتائی۔ کہا سعودی وفد کے ساتھ پاکستانی کاروباری شخصیات کی ملاقاتیں نتیجہ خیز ہوں گی۔ سعودی قیادت نے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہر قسم کی معاونت کی پیشکش کی۔ پاکستان کا ایک اور عزم عالیشان، اب خلا میں بھی کمانا ہے نام۔ پاکستان کے پہلے سیٹلائٹ مشن آئی کیوب قمر نے چاند کو مسخر کرنے کے لیے اڑان بھر لی۔ 3 مئی 2024 دوپہر 2:27 پاکستان کا تاریخی لمحہ۔ خلائی مشن آئی کیوب قمر چین کے ہینان اسپیس لانچ سائٹ سے روانہ ہوا۔ آئی کیوب قمر کی لانچ کو براہ راست نشر کیا گیا۔ انسٹی ٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی اسلام آباد آڈیٹوریم میں جذباتی مناظر، حال نعرہ تکبیر اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ سکرینز پر بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس نے تاریخی مناظر دیکھے۔ اسپارکو ہیڈ کوارٹر کراچی میں بھی تاریخی مناظر براہ راست دکھائے گئے۔ پاکستان چاند پر مشن بھیجنے والا پہلا اسلامی، دنیا کا 6واں ملک بن گیا۔ چاند کی دوسری طرف ہے کیا، اس کا پتہ چلائے گا آئی کیوب قمر مشن۔ انسٹی ٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی کے رکن کور کمیٹی ڈاکٹر خرم خورشید کے مطابق یہ دنیا کا پہلا مشن ہے جو چاند کی دوسری طرف سے نمونے حاصل کرے گا۔ مشن چاند کے مدار میں 5 دن میں پہنچے گا۔ سیٹلائٹ 3 سے 6 ماہ تک چاند کے گرد چکر لگائے گا۔ آئی کیوب قمر 2 کلو گرام تک کا مادہ اٹھانے کی کوشش کرے گا۔ سیٹلائٹ آئی کیوب قمر کے ذریعے چاند کی سطح کی تصاویر لی جائیں گی۔ یہ تصاویر چین کے ڈیپ اسپیس نیٹ ورک کے ذریعے حاصل کی جائیں گی۔ صدر، وزیر اعظم اور دیگر سیاسی رہنماؤں کی آئی کیوب قمر سیٹلائٹ مشن پر قوم کو مبارکباد۔ آئی کیوب قمر کی کامیاب لانچنگ پاکستان کے خلائی پروگرام کے لیے سنگ میل ثابت ہوگی۔ پوری پاکستانی قوم کو اس اہم خلائی کامیابی پر فخر ہے۔ صدر آصف زرداری کا پیغام، شہباز شریف نے کہا آئی کیوب قمر خلا میں پاکستان کا پہلا قدم ہے۔ پاکستان کے بیٹوں نے ثابت کیا کہ وہ خلا کو بھی تسخیر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہمالیہ سے بلند، سمندر سے گہری اور شہد سے میٹھی، پاک چین دوستی آج خلاؤں کو سرحد پار کرے گی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے چاند پر پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ مشن آئی کیوب قمر تازہ ہوا کا جھونکا ہے۔ لاہور میں پولیس اہلکاروں کے قتل کا ٹاسک افغانستان سے ملا۔ گرفتار ملزم فیضان بٹ کا انکشاف، اعتراف کیا افغانستان کے دہشت گرد کالعدم تنظیم سے رابطے میں تھا۔ سی ٹی ڈی نے دھماکہ خیز مواد کے غلط مقدمے میں ملوث کیا۔ جیل میں لشکر جھنگووی کے رؤف گجر سے ملاقات ہوئی، 6 لاکھ روپے دے کر ضمانت کرائی۔ افغانستان کے علاقے خراسان بھیجا جہاں عاصم نامی شخص سے ملاقات ہوئی۔ اس نے 6 پولیس اہلکاروں کے قتل کا ٹاسک دے کر پاکستان واپس بھیجا۔ ملزم کے مزید 14 ساتھی لاہور کے مختلف مقامات پر موجود۔ تحقیقاتی ٹیموں نے ٹارگٹ کلر کے انکشاف پر انکوائری کا دائرہ مزید وسیع کر دیا۔
खुजदार में बम धमाका, प्रेस क्लब के सदर मौलाना सदीक मेंगल समेत 3 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी, तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। मौलाना सदीक मेंगल की गाड़ी को चमरोक में निशाना बनाया गया। मौलाना सदीक मेंगल सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। दयामीर में शाहराह कराकरम पर ट्रैफिक हादसा, जाँ बहक अफराद की तादाद 21 हो गई, 20 जख्मी, 5 की हालत तशवीशनाक। बस यशु खलदास के मुकाम पर गहरी खाई में जा गिरी। 40 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। पाक फौज का चिलास में रेस्क्यू ऑपरेशन, 10 जख्मियों को CMH मुंतकिल कर दिया। जख्मी मुसाफिर का बयान सामने आ गया। कहा, हादसा पिछला टायर फटने के बायस पेश आया। ड्राइवर ने बस को पहाड़ की तरफ मोड़ा मगर बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी। वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। बरतानिया के बल्दियाती इंतखाबात में अपोजिशन लेबर पार्टी ने मैदान मार लिया। 250 इजाफी नशिस्तों के सबब 1000 से ज्यादा नशिस्तों के साथ लेबर पार्टी का पहला नंबर है। बरतानवी बल्दियाती इंतखाबात में 94 इजाफी नशिस्तों के साथ लिबरल डेमोक्रेट्स का दूसरा नंबर है। हुक्मरान कंजरवेटिव को तारीखी शिकस्त, 11 में से 4 मेयर के नताइज भी आ गए। लेबर को मशरकी मिडलैंड्स, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ यॉर्कशायर में कामयाबी हासिल हुई। ब्रिटिश पाकिस्तानी मेयर सादिक खान के मुस्तकबिल का फैसला कल होगा। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक का कहना है कि लेबर पार्टी की जीत से मायूसी हुई। बरतानिया के रहनुमा की हैसियत से अपने काम पर तवज्जो रखूंगा। ग्रीन शर्ट्स का दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड कौमी टीम्स का स्किल्स कैंप आज से शुरू होगा। अजहर महमूद आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में हेड कोच की जिम्मेदारियां निभाएंगे। गैरी क्रिस्टन इंग्लैंड में टीम ज्वाइन करेंगे। शादाब खान, हसन अली आयरलैंड में टीम को ज्वाइन करेंगे। और अदाकारी के जौहर दिखाए, अब बारी है गुलकारी की। नामवर अदाकारा महविश हयात सुरीली आवाज की भी मालिक निकली। क्वीन ऑफ पॉप पाकिस्तानी गुलकारा नाजिया हसन का मकबूल गाना बूम बूम गुनगुनाया, मद्दाहों के दिल जीत लिए।